حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من علم ان الصلاۃ حق واجب دخل الجنہ، جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یقین کر لیا نماز حق ہے اور ہم پر فرض ہے، ادا کرنا شروع کر دیا، نماز کی پابندی شروع کر دی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داخل الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخلہ ضرور نصیب فرمائے گا۔ اگر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ نے سنی ہو، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا، سمعت رسول اللہ یخطب فی حجۃ الوداع، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع میں جب آپ نے حج فرمایا، آخری حج آپ کے ظہری زندگی کا جو تھا، تو آپ نے اس میں جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا یہ سیاستہ کی حدیث میں ہے۔ حضور نے اس خطبہ میں یہ ارشاد فرمایا تھا اتقوا اللہ ربکم، سب سے پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ ربکم، آپ اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، جو تمہیں پالنے والا ہے، تمہیں رزق دینے والا ہے، تمہیں موت دینے والا ہے، اس رب سے ڈرو۔ وصلوا خمسکم، 5 نمازیں ادا کرو، وصوموا شہرکم، رمضان کے روزے رکھو، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، اور جو تمہارا بڑا ہے، تمہارا لیڈر ہے، اگر عادل ہے، شریعت کے مطابق چلنے والا ہے، اس کی اطاعت کرو، اس کی بات کو مانو۔ تدخلوا الجنہ ربکم، جنت ربکم، اگر تم یہ کام کر لو گے، اللہ سے ڈر گئے، 5 نمازیں تمہاری مکمل، رمضان کے روزے رکھ لیے، زکوٰۃ ادا کر لی، اور عادل حکمران جو شریعت کا پابند ہے اس عادل حکمران کی تم نے پیروی کر لی، تدخلوا جنت ربکم، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے، ایسی اہم عبادت جس کا تذکرہ ہمارے بچے اور ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں، زندگی کا ایک حصہ، بلکہ کئی حصے گزر جاتے ہیں، لیکن اس کو ہم نے اپنے سینے میں اس طرح دل میں جگہ دی نہیں ہے جس طرح دینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو امامہ ہی ہیں، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ یقول ایھا الناس، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو انہ لا نبی بعدی، ایک تو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ولا امت بعدکم، تمہارے بعد کوئی امت بھی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں تو رب نے تمہیں بھی یہ فضل بخشا ہے کہ تم بھی آخری امت ہو، تمہارے بعد رب نے کوئی امت پیدا نہیں کرنی، تم امت محمدی اور آخری امت ہو۔ الا فاعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، وصلوا خمسکم، اپنی 5 نمازیں ادا کرو، پوری کرو، وصوموا شہرکم، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طِيبَةً بِهَا أَنفُسِكُمْ، اس میں بھی 5 نمازوں کا ذکر، رمضان کا ذکر، زکوٰۃ کا تذکرہ، اور فرمایا یہاں یہ الفاظ ہیں طِيبَةً بِهَا أَنفُسِكُمْ، زکوٰۃ خوش دلی سے ادا کرو، وَأَطِيعُوا ولاة أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ، اور اپنے عادل شریعت کے پابند حکمران کی اطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول 5 صلوات افترضهن اللہ تعالی علی عباده، من احسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن واتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد ان يغفر له۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ لمبی باتیں ہمیں جنت میں داخل ہونے کے لیے، بہت ساری باتیں ذہن میں آتی ہیں، بندے کے اخلاق اچھے ہوں، عبادات معاملات سارے درست ہوں، لیکن کئی ایسی احادیث مبارکہ ملتی ہیں جہاں میں سوچتا ہوں کہ اگر ہم ان پہ عمل کر لینا تو بندہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے، اور یہ کسی اور کی بتائی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ آمنہ کے لال کی باتیں ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ یہاں فرمایا کہ
5 نمازیں اللہ نے تمہارے لیے فرض کی ہیں، اللہ نے فرض کی ہیں اپنے مومن بندوں پہ۔ اور پھر فرمایا جس نے بھی اچھے طریقے پہ کامل وضو کیا، اور اس کے بعد فرمایا نماز کو اپنے وقت پہ ادا کر دیا، وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ، لیکن نماز کیسی تھی اس پہ تھوڑا غور کرنا ہے۔ احادیث رسول آپ سنتے رہتے ہیں نماز کے بارے میں، رمضان المبارک کے مہینے میں یہ بات کئی مرتبہ گزری، اس پہ آپ نے بڑا زور دیا کہ نماز کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، خشوع، خضوع، عاجزی۔ اس طرح 18ویں پارے کے شروع میں اللہ نے فرمایا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، وہ مومن کامیاب ہیں جو نماز میں عاجزی، انکساری، خشوع اور خضوع لاتے ہیں۔ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف نماز کی احادیث سن لینا نہیں، بلکہ اس بات پہ آپ غور کریں، حضور نے فرمایا جس نے وضو بھی اچھے طریقے پہ کیا، نماز کو اپنے وقت پہ ادا کیا، لیکن کیسے ادا کیا، وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَسُجُودَهُنَّ، اس کے رکوع بھی پورے کیے، اس کے سجدے بھی پورے مکمل، خشوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ۔ بندہ سجدے میں ہے، اسے پتہ ہے میں رب کے سامنے کیا عرض کر رہا ہوں، وَخُشُوعَهُنَّ، عاجزی انکساری کے ساتھ بندہ نماز ادا کر رہا ہے، تو پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پہ عہد ہے، وعدہ ہے رب کا کہ میں تمہاری بخشش فرما دوں گا۔ اس حدیث مبارکہ میں اگر آپ غور کریں، زکوٰۃ، رمضان کے روزے فرض ہیں، انکار نہیں ہے، باقی چیزیں بھی ہیں، لیکن اس حدیث رسول میں اللہ کے نبی نے 5 نمازوں کا تذکرہ کیا ہے، تمہاری یعنی نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے کہ تمہاری نماز کیسی ہونی چاہیے، نماز میں تمہارے رکوع کیسے ہونے چاہیے، تمہارے سجدے کیسے ہونے چاہیے۔ اور پھر رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عِندَ اللَّهِ أَحَدٌ إِن شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِن شَاءَ عَذَّبَهُ، جو نماز ادا کرے ہی نہ، یا نماز تو ادا کرے لیکن اس طریقے پہ نہ کرے جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نماز پڑھنے کے لیے آئے، بس رکعتیں گن رہے ہیں، سجدے گن رہے ہیں، 4 پڑھی ہیں، 8 پڑھی ہیں، 10 پڑھنی ہے، بس جانا ہے۔ نماز میں خشوع نہیں ہے، خضوع نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے، پتہ نہیں ہے نماز میں کہہ کیا رہا ہوں رب کے سامنے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ پہ کوئی عہد، کوئی وعدہ نہیں ہے، پھر اللہ کی مرضی ہے اس کی بخشش فرما دے یا اس کو پکڑ لے، اس کو عذاب میں